अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। जी, बात इस टाइम पे सिर्फ़ और सिर्फ मुझे अपने तमाम पाकिस्तानियों से एक बात करनी थी। ये जो टिकर मैं अभी नीचे चला रही हूँ, मैं एक प्रोग्राम देख रही थी यूट्यूबर का। आई थिंक ही इज़ एंकर और समथिंग ऑन अ टीवी ऑल्सो, मंसूर। और जो ज़बान वो बंदा इस्तेमाल कर रहा था, टिकर लगा हुआ, तो इट्स द अट्रैक्ट टिकर और हैंडल जो भी कहते हैं, अट्रैक्ट करने के लिए लोगों को। और इसमें ये जो भी वर्ड लिखा हुआ है ये बहुत ही नाशाइस्ता गैर महज़ब है। और ये वर्ड इस्तेमाल किया ख्वाजा आसिफ ने लंदन में खड़े होकर कि उमर बंदियाल जो है वो अमरादू जज है। और खैर मंसूर ख़ुद भी कम नहीं है। जब लौंडा और लपाड़ा और इस तरह की बाज़ारी लैंग्वेज इस्तेमाल की जाए, मैं हमेशा कहती होती हूँ आपकी ज़बान, आपकी गुफ्तगू बताती है कि आपने कैसी माँ की गोद में तरबियत ली है, आपने कैसी माँ घर में परवरिश की है, आपकी वालदा ने आपको क्या सिखाया है। आप अपने ख़ानदान का अता पता बताते हैं तरबियत में, क्योंकि जो पहले हमारे घर का जो माहौल होता है वो पता चलता है, रिप्रेजेंट होता है जब हम बाहर जाते हैं, जब हम महफ़िलों में दोस्तों के साथ बैठते हैं। अगर आप गाली देते हैं, बदतमीज़ी करते हैं, तो इसका मतलब है आपके घर का माहौल भी गंदा है। क्योंकि क्योंकि मैंने देखा है, चाहे वो ट्विटर है, चाहे इंस्टा है, चाहे फेसबुक है, चाहे टिकटॉक है, लोग इतने ज़हनी तौर पे बीमार हैं, ख़ुद को मुसलमान कहते हैं और अपना गुस्सा, अपनी बेबसी का इज़हार अपनी माँ बाप को गालियाँ दे दे के करते हैं। नो मैटर उमर बंदियाल के बारे में ख्वाजा आसिफ ने ये ज़बान इस्तेमाल की है, चाहे पीटीआई वाले करें, चाहे नून लीग वाले करें, इंतहाई गैर मुहज़्ज़ब है, नाशाइस्ता ज़बान है। और अभी थोड़ी देर पहले हम लोग मेरे एक दोस्त वो नून लीग के हैं और वो हमेशा नून लीग को सपोर्ट करते हैं और उनके पास कोई ओहदा वगैरह भी है पाकिस्तान में। तो वो एक नून लीग की उनके दूसरे दोस्त ने बुलाया, वो उस प्लॉट पे चले गए और वो जो ज़बान उनको गालियाँ दी गई, एब्यूज़िव लैंग्वेज इस्तेमाल की गई, एंड ही वाज अ वेरी अपसेट। एंड फिर मैंने दूसरे को भी कहा कि वाई यू टुक हिम ओवर देयर, वाई यू नॉट आस्क देम। बट एनीवेज डन इज़ डन। कहते हैं कि ज़बान से निकले अल्फाज और निकला कमान से निकला तीर वापस नहीं आ सकते। हमेशा कहती होती हूँ पहले तोलो फिर बोलो, सोच समझ के बोला करो। आपके अल्फाज क़यामत के दिन आपको उनका हिसाब देना पड़ेगा। तो है टिकटॉक हो या ट्विटर हो, कहीं पे भी आप लोग इतनी गालियां देते हैं। अगर नून लीग की कोई ट्वीट लगती है तो नीचे जो है पीटीआई वाले एब्यूज़िव लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं, और इसी तरीके से अगर पीटीआई की लगती है तो नून लीग, तो मतलब एक वावेला मचा हुआ है कि पीटीआई वाले गाली देते हैं। ट्रस्ट मी, मैंने इस चीज़ को जज करने के लिए कि मैं पीटीआई को सपोर्ट करती हूँ, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं गलत लोगों को जो है वो करती हूँ। मतलब माय फैमिली वाज यूज्ड टू नून लीग, बट आई नेवर बी, क्योंकि जब से मैंने होश संभाला है तो अगर मैंने हमेशा से जो है वो इमरान खान को फॉलो किया है। लेकिन मैंने ये देखा फलाने की नाजायज़ औलाद, ये तो इमरानडू के अलावा क्या कहते होते हैं, यूथिया। और फिर वो कहते हैं कि ये तो अपनी न्याजी को अपनी माँ बहनें दे दें। तो क्या आप अपनी माँ बहनें जाती उम्रा लेके जाते हैं? मुझे पहले ये बता दीजिए कि इतना बुरा वक्त आ गया है
یہ سب سٹرگل وطن عزیز کے لیے، پاکستان کے لیے نہیں ہے۔ یہ کہیں پہ جاتی عمرہ رائے وینڈ میں محل بنانے کے لیے نہیں ہے، یہ کہیں پہ لندن میں پیلس بنانے کے لیے نہیں ہے، کوئی سرے محل بنانے کے لیے نہیں ہے۔ یہ صرف اور صرف آپ عوام کے لیے، ہم جو اوورسیز پاکستانی جہاں بھی بیٹھتے ہیں بات کرتے ہیں اس لیے کرتے ہیں کہ آپ کے بچوں کا مستقبل محفوظ ہو، آپ کے پاس ایک ویلفیئر سٹیٹ ہو۔ لیکن یہ جتنا واویلا آج مچا ہوا ہے نا پاکستان کے اندر، آپ نے دیکھا یہ کیوں ہے، اس کی وجہ کیوں ہے؟ وہ تو ایسٹ انڈیا کمپنی ہے، رول کرنے کے لیے یہاں آتے ہیں، اور جیسے ایسٹ انڈیا کمپنی والے لندن سے برطانیہ سے بیٹھ کے بر صغیر پاک و ہند کو کنٹرول کیا کرتے تھے، سیم پاکستان میں ہو رہا ہے۔ اور ایک اور بات، یہ جو آپ گالیاں دیتے ہیں، آپ نے حدیث مبارکہ نہیں پڑھی ہوئی کہ جو آپ اپنے ماں باپ کو گالی دیتے ہو، آپ کسی کے والدین کو دیتے ہو، پلٹ کے آپ کے اپنے والدین کو آتی ہے؟ کیا آپ کی مائیں، بہنیں، بیٹیاں اتنی سستی ہیں کہ آپ ہر وقت ہتھیلی پہ لے کے ان کو گھومتے رہتے ہو؟ ہاں، اور انسان جو بھی بولتا ہے نا، میں کہتی ہوں آپ اپنی ماں کی گود کی تربیت بتاتے ہو، تو آپ کا اتنا غصہ ہے تو دیوار کے ساتھ جا کے سر ماریے۔ پتہ ہے نماز اور تسبیح پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کو یہ اتنی عبادت اناف نہیں ہے۔ آپ کا زبان، آپ کا عمل، آپ کی سوچ، آپ کا کردار، آپ کا رویہ، ہر چیز، زندگی کا ہر معاملہ، اگر آپ سچے اور ایماندار مسلمان ہیں تو آپ پہ یہ پھر ساری اتنی آزمائشیں کیوں ہیں؟ مجھے یہ بتائیے۔ یہ اس لیے کہ آپ عملاً مسلمان نہیں ہیں۔ مسلمان نہ گالی دیتا ہے، نہ کسی کو تکلیف دیتا ہے۔ آپ کے حکمرانوں نے آپ کے ملک کا ستیہ ناش کر دیا بدمست ہاتھی کی طرح، جیسے ان کے کسی کے باپ نے یہ زمین کا ٹکڑا خریدا تھا، اور آج تک پاکستان کے اور یہ بھائی سارے اس زمین کے ٹکڑے کے اوپر لڑ رہے ہیں، کہیں ویلفیئر اسٹیٹ کا نہیں۔ اور آپ ایسے لگے ہوئے ہیں جیسے آپ کو نوکریوں میں، آپ کی دماغ کا فطور کب ختم ہوگا؟ آپ کوئی کمین ہے، آپ ان کے گماشتے ہیں، آپ ان کے ووٹر ہیں، آپ کے ووٹ سے وہ بنتے ہیں، اپنے ووٹ کی ویلیو نہیں پتا آپ کو؟ پھر تو بڑے ہی دکھ کی بات ہے کہ آپ کو اپنی ویلیو کا احساس نہیں ہے، کیونکہ جس کو اپنی ویلیو کا نہ پتا ہو نا، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت بدلنے کا۔ دوسروں کی بٹرنگ کرنی، خوش آمدیں کرنی چھوڑیں۔ وہ جو انگریزوں نے آپ کے دماغوں میں، آپ کے آباء و اجداد میں غلامی کا ایک ڈالا ہوا نا کہ کسی کے جوتے پالش کرنے سے یا چاٹنے سے آپ کا مرتبہ بلند ہوگا، نہیں۔ اپنے آپ کو اوپر اٹھائیں، اپنے کردار سے، اپنے رویے سے، اپنی سوچ سے۔ جب آپ یہ سوچ لیں گے کہ آپ نے چھت کو ہاتھ لگانا ہے تو یقیناً آپ دہلیز کا اوپر والا سرا ضرور چھوئیں گے، لیکن آپ نے گالی گروج اور گندی سوچ سے اگر باہر نہیں نکلنا، پھر تو آپ کی زندگی نہیں بدل سکتی۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، بچوں، سب، آپ، مجھے پتا ہے کہ آپ بہت زیادہ غصے میں ہو، لیکن غصہ نہیں ہے، یہ غصہ نہیں ہے، یہ خوشامد کی گالیاں ہیں جو آپ ایک دوسرے کو خوش کرنے کے لیے کرتے ہو، جیسے کہتے ہیں نا ایک دوسرے کے ٹٹو۔ اب لائک ایسے گلے پھاڑ کے، چنگھاڑ کے بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور آپ کا ہمسایہ کہاں پہنچ گیا ہے؟ آپ کو انفارچونیٹلی صرف یہی سکھایا گیا ہے کہ تمام غصے کا اظہار گالی گلوچ سے، مسائل گالی گلوچ سے حل نہیں ہوتے۔ مسائل مہذب قومیں بیٹھ کے کرتی ہیں، اپنے خوف الہی سے، اپنے اللہ کے ڈر سے اپنے معاملات کو سلجھاتی ہیں۔ گفت شنید کرنے سیکھو، سویلائزڈ ہو، نہ کہ غیر مہذب جانوروں کی طرح جو ہے بحث و تکرار کرو۔ میں کتنے سوشل میڈیا پہ دیکھتی ہوں، چاہے وہ مریم کی تصویر ہو، چاہے عمران کی تصویر ہو، چاہے بشرا بی بی کی تصویر ہو، یہ سب سے بڑی بے شرمی اور بے غیرتی آپ کرتے ہیں جو یہ پکچرز لگا کے ایک دوسرے کی ماں، بہن، بیٹیوں کی، چاہے جتنی مرضی بھی دشمنی ہو، لیکن یہ طریقہ نہیں ہے۔ بہرحال وہ جو ہے، آپ میں سے بہت سارے نے ووٹ دیا، آپ نے اگر نہیں دیا، آپ کے آباء و اجداد نے دیا، تو ملک میں حکمرانی انہوں نے کی، تو ووٹ سے دوسروں کو ڈاؤن کیجئے، نہ کہ اپنی زبان کی تلخی اور جو ہے اپنی
ان حرکتوں سے۔ تو بس امید ہے کہ میری یہ چھوٹی سی بات پیغام آپ کو سمجھ آ جائے گا۔ اگر میں نے کوئی بات غلط کی ہے تو معذرت خواہ ہوں، اور اس دعا کے ساتھ اللہ آپ کی زندگی میں آسانی کرے۔ خوش رہیے، سلامت رہیے، پاکستان زندہ باد۔